بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سوچئے ذرا، اگر سعودی عرب $3 ارب نہ دیتا تو ہمارا کیا حشر ہوتا۔ آج شہباز شریف صاحب نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جمعے کو ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہم تو بہت بہتر جا رہے تھے، 2 سال میں ہم بہتری کی طرف جا رہے تھے، اب ہم استحکام لے کر آ رہے تھے، لیکن جنگ نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے، سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ ایک نیا بہانہ انہوں نے تلاش لیا ہے۔ ہر دفعہ ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ 4 سال ہو گئے موجودہ نظام کو۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے، پھر اس کے بعد الیکشنز کا کہا گیا، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، وہ بھی ان کا ہی تھا، اپنا ہی تھا۔ اس کے بعد دوبارہ شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم بن گئے۔ تو موجودہ نظام کو 4 سال ہو گئے ہیں اور اب ان کے پاس بہانے ختم ہو چکے ہیں۔ نیا بہانہ یہ جنگ کا نہیں چلے گا۔ یہ کہنا کہ جی 2 سال نہیں 4 سال، اور پچھلے 2 سال میں بھی آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ جنگ سے پہلے کیا معیشت بہت بہتر جا رہی تھی؟ یہی حال تھا معیشت کا۔ جنگ کی وجہ سے تو آپ کو بہانہ مل گیا مزید ٹیکس اکٹھا کرنے کا، آپ پیٹرول پر اور ٹیکس لگا بیٹھے۔ بہرحال جناب، اصل میں بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے اب یہ بہانہ بنا لیا ہے کہ جی جنگ کی وجہ سے سارا کچھ ہونے جا رہا ہے، تو وہ پہلے سے ہی آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ بات ہم نے کرنی ہے سعودی عرب اور UAE کی۔ دیکھیے، ایران نے جن ممالک پر حملہ کیا یا جہاں اس نے کہا کہ جی امریکہ کی بیسز ہیں، ان میں سعودی عرب اور UAE بھی شامل تھے۔ سب سے زیادہ ایران نے حملے کیے ہیں UAE میں، خلیجی ممالک میں اگر دیکھا جائے تو۔ متحدہ عرب امارات نے اب ایک طرح سے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ نہیں ہیں۔ سعودی عرب کی سوچ کچھ اور ہے اور متحدہ عرب امارات کی سوچ کچھ اور ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ اوپیک، آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز کا ایک اکٹھ، اور یہ سب سے طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایسے ملک ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں، آرگنائزیشن آف دا کنٹریز جو کہ آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور ان میں UAE بتایا جا رہا تھا کہ شاید 30 نمبر پر تھا ایکسپورٹنگ کنٹریز میں، لیکن سعودی عرب کا اس میں بہت زیادہ عمل دخل تھا، اہم سمجھا جاتا تھا سعودی عرب۔ اب اس کیمپ سے UAE نکل گیا ہے اور UAE چلا گیا ہے امریکن کیمپ میں، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اب امریکہ کے ساتھ مل کر جس طرح امریکہ کی سوچ ہوگی، UAE کہے گا ہم انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن اس سوچ کے ساتھ وہ آئل کی قیمتیں اوپر نیچے کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ اس میں یہ ہے کہ جی کتنا ہم نے آئل پروڈیوس کرنا ہے، کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے، کتنا بیچنا ہے۔ تو ہم اوپیک کے ساتھ نہیں چلیں گے، جہاں سعودی عرب کو ایک اہم رول حاصل ہے۔ ہم اب انڈیپینڈنٹ ہیں۔ انڈیپینڈنٹ سے میں نے آپ کو بتا دیا مراد کہ جی اب وہ امریکن کیمپ میں چلے گئے ہیں۔ اس میں اب امریکہ جس طرح چاہے گا قیمتوں کو اوپر نیچے کرنا، اس میں اب UAE اپنا کردار ادا کرے گا۔ اس سے پہلے یہ خبر آ چکی کہ متحدہ عرب امارات میں آئرن ڈوم کی فیسلٹی بھی ملی، اور واحد ملک ہے UAE امریکہ اور اسرائیل کے بعد، اور اسرائیل کے لحاظ سے پہلا ملک کہ جس کو دفاعی نظام اسرائیل نے دیا اپنا آئرن ڈوم کا ابھی حالیہ اس جنگ میں، اور اپنے فوجی بھی بھیجے۔ تو UAE واضح طور پر اپنی سوچ بتا چکا ہے، لیکن UAE کے بہت سے مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنگ کی وجہ سے اس کی ساکھ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، ایک بالکل سیف جگہ ہونے کے بارے میں۔ وہاں سے سرمایہ بہت سے لوگ لے گئے ہیں، جو امیر ترین لوگ تھے وہ باہر چلے گئے۔ ان کی ہوٹلنگ انڈسٹری، ٹورزم انڈسٹری، اور اس کے علاوہ وہاں پر جتنے بھی شعبے تھے اس سے جڑے ہوئے، وہ سب بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ دکھایا جا رہا ہے کہ جب سب چیزیں نارمل ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ ابھی آنا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ متحدہ امارات کی کرنسی درہم وہ منسلک ہے ڈالر کے ساتھ۔ یہاں تک ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پھر ہم چین کی کرنسی یوان میں پھر لین دین کر لیتے ہیں، ہماری کرنسی پہ بہت زیادہ دباؤ آ گیا ہے، اور وہ کوئی گولڈ کے ساتھ نہیں جڑی، وہ تو امریکن ڈالر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا امریکہ سے انہوں نے فیسلٹی لے لی کہ ہمیں فوری طور پر ڈالر کے ذریعے سویپ کیا جائے کرنسی کو، تاکہ ہماری کرنسی میں ایک استحکام آ سکے۔ یہاں تک UAE میں مسائل ہیں۔ تو اب یہ UAE کا اوپیک سے نکلنا ظاہر ہے کہ سعودی عرب کے لیے ایک پیغام ہے کہ جی ہم اب الگ ہیں۔ یہ کافی عرصے سے شروع ہو گیا تھا، لیکن اب اس میں یہ بہت بڑی دراڑ آ گئی ہے۔ ایران جنگ کے دوران بھی ہوا۔ مثال کے طور پر UAE سمجھتا تھا، اس کے انالسٹ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کیوں میڈیشن کر رہا ہے، یعنی مڈل میں کیوں ہے، ساتھ کیوں نہیں دے رہا ہمارا، یعنی اس کو تو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، متحدہ عرب امارات کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ تو بالکل ایک سالس کا کردار درمیان میں کھڑا ہے، وہ جنگ رکوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہیں، UAE
کہ اینالسٹ کہتے ہیں کہ یو اے ای میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا پاکستان جنگ میں یو اے ای کے ساتھ کھڑا ہو، وہ نہیں ہوا۔ اب پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ بھی ہے، دفاعی معاہدہ ہے، اس بارے میں باقاعدہ پاکستان کہہ چکا، کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی اعلان ہوا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں اور ہم دفاعی معاہدہ نبھائیں گے۔ یہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ کسی ایک ملک پر حملہ دونوں ملکوں پر حملہ ہے، تو ہمارے پر کافی دباؤ آتا چلا جا رہا تھا۔ تو اب جنگ بندی چل رہی ہے، اللہ کرے کہ جنگ بندی قائم رہے، نہ صرف یہ کہ جنگ بندی قائم رہے، سیز فائر قائم رہے، بلکہ مکمل طور پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے، جنگ بندی نہیں۔ جنگ بندی تو یہ ہے کہ جنگ ہے، اس کو فی الحال روکا ہوا ہے، تو ورنہ پاکستان پر اور دباؤ آئیں گے، یہ معاشی دباؤ تو ایک طرف رہ گیا۔ اب سعودی عرب نے ہمیں $3 ارب مزید دیے جب یو اے ای نے ہم سے واپس مانگ لیے، تو یہ میں نے سارا بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے۔ اب اس جنگ کے بعد سعودی عرب پر اور زیادہ پریشر آ گیا ہے۔ محمد بن سلمان نے جب اقتدار سنبھالا، وہ ولی عہد بنے، تب سے چونکہ نوجوان تھے، وہ نئی سوچ کے ساتھ آئے اور انہوں نے دیکھ لیا، سمجھ لیا، انٹرنیشنل ایکسپرٹس وہ لے کر آئے اور ان کا ویژن تھا 2030، جس کی بڑی بات ہوتی ہے کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم نے تیل پر انحصار ختم کرنا ہے، کہ یہ نہیں کہ تیل ہی ہے بس اسی کو ایکسپورٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم ایک بڑے تیل کے ایکسپورٹر ہیں دنیا میں اور اسی پر ہماری معیشت کا انحصار ہے، اربوں ڈالر ہم اسی سے کما رہے ہیں، آرام کو دنیا کی بڑی کمپنی ہماری ہے، بس ٹھیک ہے جی اسی پر بیٹھے نہیں۔ آنے والی دہائیوں میں اے آئی کا دور ہے، الیکٹریفیکیشن کا دور ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سولر آلٹرنیٹیو انرجی کا دور ہے، تو اس طرف جانا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں تھیں جس میں ڈیولپمنٹ شامل تھی، ٹورزم شامل تھا، ثقافت تھی، اس کے علاوہ بڑے بلڈنگز بنانا، نیوم کا آپ نے نام سنا تھا۔ اب نیوم کو بھی یعنی اس کو کرٹیل کر دیا گیا ہے، جتنا بڑا پروجیکٹ تھا اس کو چھوٹا کیا گیا ہے۔ اگرچہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج الخلیفہ کے بعد اب 1 کلومیٹر لمبی عمارت جدہ میں بنائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس نے 100 منزلوں کا ایک سنگ میل عبور کر لیا ہے، شاید 163 اس کی منزلیں ہوں گی۔ تو وہ چیزیں سب چل رہی ہیں، لیکن ان کو بھی اس جنگ کی وجہ سے دھچکا ملا ہے۔ پہلے بھی وہ سلو ڈاؤن ہو گیا تھا 2030 ویژن، جس میں نے بتایا ٹورزم کا تھا، شہروں میں نئی بلڈنگز کا تھا، پھر فیفا ورلڈ کپ وہ چاہ رہے ہیں محمد بن سلمان کے آگے ہو، اور النصر کلب کرسٹیانو رونالڈو دنیا کے سب سے مشہور و معروف، ان کو وہاں لانا، کپتان بنانا، النصر کو دنیا میں پروجیکٹ کرنا، یہ سب اس کا ایک حصہ تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جہاں پر سختی تھی مذہبی لحاظ سے، اس کو انہوں نے تھوڑا تبدیل کیا، کئی شہروں میں اوپننس وہ لے کر آئے۔ تو یہ پورا ایک ویژن محمد بن سلمان لے کر چل رہے تھے، جو کہ اس جنگ سے پہلے بھی دباؤ میں تھا، اور اب اس جنگ کے بعد تو بہت زیادہ اس میں دباؤ آ گیا ہے، اور ان کے خواب جو تھے سعودی عرب کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں، 2030 ویژن کے بارے میں، وہ اس وقت خواب بڑی مشکل میں ہیں، وہ دباؤ میں ہیں۔ اس سب کے باوجود محمد بن سلمان نے $3 ارب کا کہا کہ جی پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے پاس ہم رکھواتے ہیں، $5 ارب پہلے سے ہیں، ان کو بھی ہم آگے لے کر جا رہے ہیں، یو اے کی طرح نہیں کہ ابھی واپس کرو، ابھی واپس کرو۔ تو یہ پاکستان کو سپورٹ ملی ہے، ورنہ آئی ایم ایف کی شرائط اور زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا آئی ایم ایف کا سب سے مشکل پروگرام اس حکومت نے لیا ہے، وہ 75 کے قریب شرائطیں جو مانی جا چکی ہیں، ابھی آگے اور شرائط آ رہی ہیں، ابھی آئی ایم ایف نے اور چیزیں آپ کو بتانی ہیں۔ تو آنے والے دن مشکل ہیں، کیونکہ ہمارے دوست ممالک خود مشکل میں آ چکے ہیں، برادر اسلامی ممالک یو اے ای اور سعودی عرب، اب ان کے درمیان بھی خلیج میں نے آپ کو بتایا بڑھ گئی ہے، ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، اور آپس میں کمپٹیشن تو تھا ہی کہ انویسٹمنٹ کون زیادہ لے کر آتا ہے۔ یو اے ای میں جس طرح تھی، اس کو کاپی کرنا چاہ رہے تھے محمد بن سلمان، ٹورزم ہو اور انویسٹمنٹ ساری دنیا سے آ رہی ہو، اس کو بھی دھچکا لگا ہے، کیونکہ اب عالمی سطح پر اس کو لکھا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل رپورٹس اس طرح کی آ رہی ہیں، ویڈیوز اس طرح کی آ رہی ہیں کہ جی یہ 2030 ویژن بھی اب مشکلات کا شکار ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ یو اے ای کا مسئلہ، تو یہ خلیجی ممالک آپس میں ٹکراؤ، البتہ قطر ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ ری الائنمنٹ اس جنگ کے بعد بہت بڑی ہونے والی ہے، اور بالکل دنیا، خاص طور پہ خلیجی ممالک کی دنیا، عرب ممالک کی دنیا، یہ بالکل بدلنے والی ہے، اور اس میں پاکستان کا رول یقیناً مزید اہم ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ اپرچونٹی بھی ہے، چیلنج بھی ہے، اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔